محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اہل حدیث صوبہ پنجاب جناب عبدالستار حامد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سید العرب والعجم وعلى آلہ وأصحابہ الذین نصروا الحق وکسروا الصنم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ معزز علماء کرام، احباب جماعت اور رفقائے گرامی، اس عظیم الشان کانفرنس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نامور اور مقتدر خطباء اور علماء سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، انتہائی اختصار کے ساتھ جو بات مجھے آج کی اس کانفرنس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا، ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا، لہٰذا ہمارا بھی فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس عارضی، فانی اور ختم ہو جانے والی زندگی میں اتباع، فرما برداری، پیروی اور اطاعت کریں پیغمبر اکرم و اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی میں ہمارا دنیا کا بھلا ہے، اسی میں پنجابی کرنے والے اور بڑے نے میں اردو سکھا، اسی میں ہمارا دنیا کا بھلا ہے، اسی میں ہماری آخرت کی نجات ہے۔ اتباع رسول کی بدولت ہی ہم دنیا میں عزت و سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اور اتباع رسول کی وجہ سے ہی ہماری قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ اتباع رسول کی بدولت ہی ہم حوض کوثر سے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نوش کر سکتے ہیں، اور رسول مقبول علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے باعث ہی کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جا سکتا ہے، اور اسی مسئلے پر عمل کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت عطا فرمائی ہے، یہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ منقبت اور رفعت عطا فرمائی ہے، یہ بزرگی اور برتری عطا فرمائی ہے کہ کائنات ہست و بود میں جو بھی چیزیں ہیں، وہ انسان ہوں، وہ حیوان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ زبان بولنے والے ہوں، وہ نہ بولنے والے ہوں، وہ اشارے سے بات سمجھانے والے ہوں، وہ زبان سے بول کر اپنا ما فی الضمیر ظاہر کرنے والے ہوں، وہ جانور کیوں نہ ہوں، وہ حیوان کیوں نہ ہوں، ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا۔ اللہ کی ساری مخلوقات کو اللہ نے تابع بنایا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع اور فرما بردار بنایا۔ اور آپ علیہ السلام جب بھی کسی چیز کو حکم دیتے تھے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی مکی زندگی میں نزول وحی کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ اعلان نبوت کے بعد اور منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد حرا نامی پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے چند اشخاص اور چند ہستیاں تھیں۔ ایک وہ واقعہ ہے جو مدنی زندگی کے جبل احد کا ہے، وہ اس سے الگ واقعہ ہے۔ ایک وہ واقعہ ہے جو رسول مقبول علیہ السلام کی مکی زندگی کا ہے، اور وہ حرا نامی پہاڑ پہ جانے کا ہے۔ آپ علیہ السلام حرا پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جناب عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان ہیں، جناب علی مرتضیٰ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، جناب زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس طرح 8 صحابہ کرام پیغمبر اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آپ حرا نامی پہاڑ پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جب اس کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں، غار حرا کے قریب پہنچتے ہیں، حرا پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، حرا پہاڑ میں جنبش آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حرا پہاڑ کو حکم فرماتے ہیں، اسکن حرا، اے حرا تھم جا، اپنی جنبش کو ختم کر دے، اپنی حرکت میں سکون پیدا کر لے۔ میرے بھائیو، ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ حرا نامی پہاڑ میں سکون پیدا ہو گیا اور وہ اپنی جگہ پر تھم گیا۔ انسان تو رہے انسان، انسان تو رہے انسان۔ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات، آپ کے فرمان، آپ کے ارشاد، آپ کی حدیث اور آپ کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول پہاڑ کے پتھروں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، اس امر کی طرف دھیان دینا چاہیے
کہ آج کے بعد مسلمانوں کے سامنے، مسلمان کہلانے والوں کے سامنے، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے، عشق رسول کے افسانے بیان کرنے والوں کے سامنے، اور پیارے رسول علیہ السلام کے ساتھ عقیدت و الفت کا اعلان کرنے والوں کے سامنے نبی پاک کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے، رسول اکرم کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا جاتا ہے۔ وہ حیل و حجت سے، بہانوں سے، کبھی خبر احاد کا نام لے کر، کبھی احادیث کی مخالفت اور معارض ہونے کا نام لے کر، کبھی یہ حدیث قرآن پاک کی فلاں آیت طیبہ کے خلاف ہے اس کا بہانہ بنا کر، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی صحیح حدیث اللہ کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے، آپ کا کوئی صحیح فرمان آپ کی اپنی کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے، پیارے رسول علیہ السلام کی کوئی حدیث انسانی عقل اور انسانی دماغ کے خلاف نہیں ہے۔ حضرات، مسلمانی کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا مطالبہ یہ ہے، اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا فریضہ یہ ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حیثیت ہے، آپ کا یہ منصب ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ آپ مدینہ طیبہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل احد پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہی یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جبل احد کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے میرے صحابیوں اور اے میرے امتیوں، یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے، جبل یحبنا ونحبہ، اس کے پتھر ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم احد پہاڑ کے پتھروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اس کی چوٹی پہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 3 رفقائے رسول پیغمبر اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ فَرَجَفَ أُحْدٌ، احد پہاڑ جنبش میں آیا، اس نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا دایاں پاؤں مبارک، ایڑی مبارک احد پہاڑ پہ مارتے ہوئے فرماتے ہیں اسکن احد، اور ایک حدیث میں ہے اسبت احد، اے احد پہاڑ تھم جا، ثابت قدم ہو جا، رک جا، جھومنا چھوڑ دے، حرکت بند کر دے، اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، آج تجھ پہ ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق اکبر کھڑا ہے، اور 2 وہ ہستیاں موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرمانے والا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جو ہی رسول اکرم علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے، آپ نے احد پہاڑ کو تھمنے کا حکم دیا۔ ابھی زبان رسالت سے شاید پورے الفاظ ادا نہیں ہوئے تھے کہ احد پہاڑ تھم گیا، اس نے جھومنا بند کر دیا، اس کی حرکت میں سکون آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا، ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا۔
اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یہ دیکھیں، یہ تلاش کریں، ان علماء کرام سے دریافت کریں، اپنی مسجد کے خطیب و امام صاحب سے سوال کریں کہ حضرت میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں کام کا یہ خاکہ ہے، میری رہنمائی فرمائیے کہ اس بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، آپ کا ارشاد کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہمارا عمل، جب تک ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا گھر والوں کے سلوک کے ساتھ سلوک، ہمارا اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ، ہماری مسجد کی زندگی، ہماری بازار کی زندگی، ہمارے کارخانے کی زندگی، اور حضرات ہماری گھر کی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی، اہل و عیال کے ساتھ زندگی، دوست احباب کے ساتھ معاملات، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہماری اخلاقیات جب تک اپنے آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی، تب تک ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول و منظور بھی نہیں ہوگا اور ہماری زندگی میں سکون و قرار بھی نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے۔ وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالی گجرانوالے والے، وہ ایسے ہی حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ جے دے اگے لپ روئیے اگوں روندائی بھوک مائیا، جس کو بھی آپ چھیڑ لیں، جس کے ساتھ بھی بیٹھ کے آپ ذرا نرمی، محبت اور اخلاق کے ساتھ اس کے حالات دریافت کریں، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، پریشان ہے، غمزدہ ہے، دکھی ہے، مصائب و مشکلات کا شکار ہے۔ کسی کو گھریلو پریشانیاں ہیں، کسی کو کاروباری مشکلات ہیں، کوئی تجارت سے پریشان ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے رویے سے نالاں ہے، کوئی اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلقات کو ہر وقت پریشانی کا سبب اور ذریعہ قرار دیتا ہے۔ غرض کوئی خوش قسمت ہوگا جو اپنے حالات اور معاملات سے خوش نظر آتا ہو۔ حضرات کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے توجہ کی، کبھی اس طرف دھیان دیا کہ ہماری ان مشکلات، پریشانیوں اور دکھوں کا اصل سبب کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ حضرات دیگر وجوہات بھی ہوں گی، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں آج ہماری گھریلو، ہماری کاروباری، ہمارے رشتہ داروں کے معاملات، ہماری سیاسی، ہماری ملکی، ہماری بین الاقوامی تمام قسم کی دشواریوں، پریشانیوں، پشیمانیوں، دکھوں اور مصیبتوں اور مشکلات کا من جملہ دیگر وجوہات کے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے کی روشنی میں گزارنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگرچہ زبان سے انکار نہ کیا ہو، لیکن عمل ہمارا مخالفت رسول کی چغلی کھاتا ہے، ہمارا رویہ نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کی غمازی کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، اگر آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی، ان ناگفتہ بے حالات میں بھی، ان پریشان کن کیفیات میں بھی اپنے آپ کو دامن رسول سے وابستہ کر لیں اور اتباع رسول کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، تو آج بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں، آج بھی
ہمیں سکون اور اطمینان کی زندگی میسر آ سکتی ہے، آج بھی ہمارے کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے، آج بھی ہمیں گھریلو سکون اور اطمینان نصیب ہو سکتا ہے، آج بھی ہمارے ملکی اور بین الاقوامی حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک ہی بنیادی نقطہ ہے، ایک ہی بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف شاعر مشرق نے اشارہ کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقبال مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہمیں اللہ کے رسول کا بن جانا چاہیے، ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، دوران سفر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کے لیے دور جانا پڑا۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میں دور بیٹھا پیغمبر اکرم کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا، جناب جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے کانوں نے سنا کہ آپ با پردہ جگہ کی تلاش میں کافی دور نکل گئے، لیکن کوئی با پردہ جگہ رفع حاجت کے لیے آپ کو نظر نہ آئی۔ آخر کار آپ نے ایک وادی کو دیکھا، ایک درخت کی بات کر رہا ہوں، درخت کی، انسان کی نہیں، درخت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک درخت ایک کونے پہ کھڑا ہے، دوسرا درخت دوسرے کونے پہ کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول با پردہ جگہ کی تلاش میں وہاں پہنچے ہیں۔ جب کوئی جگہ نظر نہ آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور اپنی زبان نبوت سے اس کو حکم دیا، انقادی بِإِذْنِ اللہ، اے درخت کی ٹہنیوں اور جڑوں، اللہ کے حکم سے میری فرما بردار بن جاؤ، میری اطاعت گزار بن جاؤ۔ جناب جابر فرماتے ہیں میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا، جس طرح اونٹ کو پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس درخت کو کھینچا، وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا۔ وادی کے درمیان آپ نے اس کی ٹہنی کو چھوڑا، دوسرے درخت کی طرف تشریف لے گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا انقادی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میں رب کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں، میری فرما برداری کرو، میری اتباع کرو، میرا کہا مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ مسلمانوں، اے رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے والو، آج ہمیں یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارا نبی ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رسول ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا محبوب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پیغمبر ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ کہا انقادی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میرا کہا مانو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اس طرف کو چلانا شروع کر دیا، وہ درخت بھی نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ دونوں درخت آپس میں مل گئے، با پردہ جگہ بن گئی، آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی میری طرف آ رہے تھے، میں ایک نظر سے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا،
اور دوسری نظر سے ان درختوں کی کیفیت کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ دونوں درخت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے وادی کے درمیان میں جمع ہو گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو واپس پلٹنے کا حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر چیز مانتی ہے حکم رسول کا۔ حضرات، یہ واقعات اور اس طرح کے احادیث میں بیان کردہ 20 واقعات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ہمیں یہ رہنمائی دیتے ہیں، ہمارے لیے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ جب پہاڑوں کے پتھر آپ کی فرما برداری کرتے ہیں اور لوگوں جنگلوں کے درخت آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور تو رہے اور جانور آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، جنات آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، جنات آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور باہر کی مخلوقات آپ کی فرما برداری کرتی ہے، آسمان کے فرشتے آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ہم انسان ہو کے اور انسانوں میں سے بھی مسلمان ہو کے اور مسلمانوں میں سے بھی رسول اکرم کی امتی ہو کے اپنی زندگی کے امور اور معاملات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کریں، آپ کے حکموں کو نہ مانیں، آپ کے ارشادات کے مطابق عمل نہ کریں، تو ہم سے بڑا بدقسمت اور بدبخت انسان دنیا میں اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں جو میں نے آغاز گفتگو میں سورہ محمد کی تلاوت کی تھی، اس میں یہی کہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے حبیب کے امتی کہلانے والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے رسول کی نافرمانی کر کے، ان کی حکم عدولی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، بیکار نہ کرو، عبث نہ کرو۔ تمہارے اعمال کی قبولیت کا انحصار اور دار و مدار اگر ہے تو صرف اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔